ज़्यादातर دوست جو ہے وہ ہندی زبان بولنے والے دوست رہے ہیں. بدقسمتی یہ رہی ان میں سے کسی نے مجھے سندھی نہیں سکھایا. چلے ہم نے کبھی کہا کہ آج چونکہ موقع ملا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرتے. تو بہرحال آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اور کیپٹیویٹنگ ہے. ٹائٹل اٹ سیلف از ویری کیچی. صحافت کا آنگن ٹیڑھا. تو اس اہم نشست میں آج ہم یہ ایکسپلور کریں گے کہ جو صحافت کا آنگن ٹیڑھا ہے یہ ٹیڑھا پن اصل میں آیا کہاں سے؟ کیا یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا ہم نے خود سچ کے راستے کو مشکل بنا دیا ہے؟ یا کیا آج کی صحافت عوام کی آواز ہے یا طاقتور حلقوں کی ترجمان بن چکی ہے؟ یہ نامور چہرے جن کو آپ ٹیلی ویژنس پہ دیکھتے ہیں آج ہمیں موقع ملا ہے کہ روبرو کو سنیں کہ یہ صحافت کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. آج کی اس سیشن میں اس کا مقصد الزام تراشی بالکل بھی نہیں ہے لیکن خود احتسابی ضرور ہے. تو آئیے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. تو افسا آپ کی اجازت سے پہلے میں سر نظر سے اسٹارٹ کروں گی. تو سر جیسے کہ میں نے کہا کہ صحافت کا آنگن ٹیڑھا ٹائٹل بھی یہی ہے. یہ ٹیڑھا پن آیا کہاں سے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کی صحافت کا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ کیا یہ ایکسٹرنل پریشرز ہیں یا ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں؟ واٹ از دا بگیسٹ کرائسس؟ دیکھیں صحافی کو تو ویسے بھی ٹیڑھا ہونا چاہیے اور لیکن صحافت سیدھی کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ صحافی جو ہے وہ انہوں نے صحافت کرنا چھوڑ دی اور وہ زیادہ تر جو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یا تو سرکاری ترجمان بن جائیں یا کسی سیاسی جماعت کی ترجمان بن جائیں. تو ہم نے دراصل صحافت چھوڑ دی ہے, اسی لیے صحافت کا آنگن ٹیڑھا ہے. جب ہمارے جرنلسٹ جرنلزم کرنا شروع کر دیں گے تو صحافت کا آنگن بھی سیدھا ہو جائے گا. اور پہلے ظاہر ہے صرف اخبارات کا زمانہ تھا, پرنٹ کا زمانہ تھا, پھر ٹیلی ویژن آیا تو ہم اسکرین کے گرامر میں چلے گئے. میں نے خبریں نکالنی چھوڑ دی, بس میں اسکرین پر چاہتا ہوں کہ میری اچھی سی شکل آ جائے اسکرین پر, میں کیا رہا ہوں, میرا کنٹینٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں ہم بھول چکے ہیں. پھر دوسرا کرائسس جو آیا وہ ظاہر ہے ریاست کا تھا. صحافت کو دو بڑے کرائسس کا سامنا رہا. ایک تو صحافت کو صحافت سے خطرہ رہا اور دوسرا صحافت کو ریاست سے خطرہ رہا. ہمارے یہاں اخبارات کے زمانے میں ایڈیٹر کا ادارہ ہوتا تھا. ایڈیٹر ان چیزوں کو دیکھا کرتا تھا کہ کون سی خبر جانی چاہیے, کون سی خبر نہیں جانی چاہیے. وہ کام اب ریاست نے سنبھال لیا ہے. ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی خبر جانی چاہیے, کون سی خبر نہیں جانی چاہیے. جو ایک طریقے سے لڑائی صحافت اور صحافت کی آزادی کے لیے اور ایک اچھی صحافت کے لیے لڑائی لڑی گئی تھی, اس لڑائی میں بھی کمزوری آ گئی ہے. بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئے ہیں اور جہاں کہ ایکسپوجر اتنا ہوا ہے کہ کروڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا کا زمانہ ہو. تو جبر تو ہمیشہ رہا. پہلے دن سے پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی جبر کا دور شروع ہو گیا تھا. پاکستان بننے کے پہلے سال ہی درجنوں اخبارات بند کر دیے گئے. پہلے سال ہی بہت سے صحافی اور ایڈیٹرز جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے. تو پاکستان میں کبھی بھی صحافت کو کا ایسا دور نہیں رہا جسے میں بہتر دور ہوں. بہت سالوں بعد کچھ تھوڑا بہت ہم نے جو دیکھا وہ جنیجو صاحب کے پیریڈ میں دیکھا. ادروائز چاہے وہ ماشاء اللہ کا زمانہ ہو یا سویلین اخبار ہو, جرنلزم کو فروغ نہیں ملا. اور جو ہمارے اخبارات کے مالکان یا چینلز کے مالکان تھے ان کا بھی ایٹیٹیوڈ اور ان کی بھی اپروچ جو ہے وہ مارکیٹ کی طرف زیادہ رہی, جرنلزم کی طرف کم آئی. لیکن ایک بیلنس ہوتا تھا پہلے, یہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اتنا اشتہار ہونا چاہیے, اتنا خبروں کا کوانٹم ہونا چاہیے. وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. تو اخبارات جو آج لوگ کہتے ہیں کہ پرنٹ ختم ہو گیا, تو پرنٹ ختم ہونے کی بہت حد تک ذمہ داری خود پرنٹ کے مالکان کی ہے. کیونکہ جب آپ خبروں کی جگہ صرف اشتہارات دیں گے تو خبریں اخبار میں کیوں مہنگا پڑ جائے. اس کی اگر آپ پہلے
70% خبریں ہوتی تھیں تو اب 30% خبریں بھی نہیں. ظاہر ہے میں اخبار صرف اشتہار دیکھنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا ہوں, تو لہٰذا اس چیز کو کل کر دیا گیا. پھر الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو الیکٹرانک میڈیا کا فائنینشیل ماڈل ایسا بنایا گیا کہ وہ سسٹینیبل نہیں رہا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک اینکر کو 25-30 لاکھ روپے دیں اور ایک کیمرہ مین کو 50 لاکھ روپے یا ایک ہوٹل کو 1 لاکھ روپے دیں. وہ جو بیلنس تھا وہ ختم ہوتا گیا. اچھا یہ صرف پاکستان کا فنومینا نہیں ہے, یہ انڈو پاک کا فنومینا ہے. انڈیا میں بھی یہی چیز ہے, لیکن انڈیا میں چونکہ جنرلی پڑھنے کا رجحان ہمیشہ سے اچھا رہا ہے, لہٰذا وہاں اخبارات آج بھی جو خاص طور پہ جو دیگر زبانوں میں اخبارات ہوتے ہیں ان کی سرکولیشن آج بھی لاکھوں میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں تھا. ہمارے یہاں 2-3 اداروں کے علاوہ کوئی نئے ادارے نہیں اخبارات ہیں, اور وہی لوگ انہی لوگوں نے پھر ٹیلی ویژن چینل کو اڈاپٹ کر دیا. تو ہمارے یہاں جو ایک ماڈل جرنلزم ایک آپ دیکھیں, CNN دیکھیں, BBC دیکھیں, الجزیرہ دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آپ بہت سیریس چیزیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں تو ہمارے یہاں بالکل ایک لوکلائز چینلز ہو رہے ہیں. وہاں بھی یہی ہوتا ہے. وہاں بھی اگر آپ فاکس دیکھیں یا CNN گلوبل دیکھیں تو وہ مختلف ہوتا ہے, CNN لوکل مختلف ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک مشہور روز آئی صاحب ہے, ہر آدمی یہ سمجھنے لگا کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ صحافی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے لیکن ہر کوئی صحافی نہیں ہوتا. اب تو جو اخبارات اور چینل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل مارک ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو پوری گروتھ ہوئی وہ ایسی ہوئی کہ اس میں آہستہ آہستہ جو جرنلزم تھی وہ کل ہوتی تھی. جرنلزم آہستہ آہستہ ختم ہوتی تھی. تو آج صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا کا زوال ہے, آج الیکٹرانک میڈیا کا بھی زوال ہے. اور سوشل میڈیا تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا میں یہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کون سی جرنلزم کر رہے ہیں. معذرت کرنے کے لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ریلیونٹ نہیں رہنے والا, ڈو یو تھنک سو, یا ختم ہو چکا ہے؟ ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گے, یہ لوگوں کا خیال ہے. آج بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ واشنگٹن پوسٹ کو کوٹ کرتے ہیں, آپ نیو یارک ٹائمز کو کوٹ کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسی خبر دے رہا ہے. اس خبر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بحث کا حصہ بنتی ہے نہیں بنتی. آج بھی غازہ وغیرہ میں جو لوگ جا کے جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان میں بے شمار لوگوں کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے. تو پرنٹ میڈیا, ہاں آپ کے اگر ہمارے مالکان خود ہی پرنٹ میڈیا کو ختم کر دیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن آج بھی پرنٹ میڈیا میں جان ہے, دنیا میں جان ہے. آج سے چند سال پہلے جو سروے ہوا تھا اس میں انڈین پرنٹ میڈیا کی سرکولیشن بڑھی ہے. آپ کیا یہ سلسلہ اس لیے نہیں ہوا جس طرح میں نے کہا کہ اگر صرف اخبارات اشتہارات کا نام ہے, ظاہر ہے کہ کوئی اخبار نہیں پڑے. آپ کا ایک انٹرسٹنگ انالیسس تھا اس میں. تو جن مہمانوں نے ابھی جوائن کیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں صحافت کے آنگن کا ٹیڑھا ہونے پہ. یہ ٹیڑھا پن آیا کہاں سے, اس پہ سر نظر بڑی انٹرسٹنگ انالیسس دیا ہے. اب افسر کی جانب بڑھتے ہیں. افسر, آپ سے بھی جیسے سر نظر نے تمام پوائنٹس فیس کیے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صحافت کا آنگن طاقت کے بوجھ کے تلے ٹیڑھا ہوا یا خود ہم نے اسے بگاڑا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خوف نے صحافت کی زبان کو واقعی میں خاموش کر دیا ہے؟ جی بالکل, خوف ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. آپ کا ایمبیشن کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, خوف چھا جاتا ہے, تو پھر آپ اس طریقے سے کام نہیں کرتے. سلولی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں دہائیوں سے سینسرشپ رہی, جس کا مظہر صاحب نے ابھی ذکر کیا, اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جرنلسٹ جو ہیں وہ اتنے ان پہ وہ شوق نہیں ڈیولپ ہوا. نئی نسل کے جو جرنلسٹ ہیں, مظہر صاحب لوگوں نے تو ایسے ایونٹس کور کیے ہیں جس کو ہم آج تک کوٹ کرتے ہیں ان کی رپورٹنگ کو. لیکن ایک فیکٹر یہ ضرور رہا, سینسرشپ اینڈ دین سیلف سینسرشپ.
لیکن اس کے علاوہ وہ تمام وجوہات جس میں مظہر صاحب نہ صرف آج بات کر رہے ہیں، کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں، ایڈیٹر کا رول نہیں رہا، آپ کے ہاں جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بہت کمرشلائز ہو گئے، تو آپ کی صحافت نے سفر کیا. آج کل ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ ہے پاپولزم کا. میں سمجھتی ہوں کہ جو پاپولر ایک نیریٹو ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو بڑی واہ واہ ملتی ہے، وہ ڈیجیٹل اسپیسز کے اوپر، یعنی جنہوں نے یوٹیوب کے اوپر جو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے سارے یوٹیوب کے پروگرامز جو ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو ویوز زیادہ ملیں گے، جس کو لائکس زیادہ ملیں گے، ان کے اراؤنڈ ساری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو باقی جو سارے معاملات ہیں اس کے اوپر وہ پھر کلک بیٹ ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کیپشن لکھ دینا جو مس لیڈنگ ہوتا ہے. آپ بات وہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن اوپر لکھا ہوگا کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے. سنسنی پھیلائی جا رہی ہے. یہ پاپولزم ہے بیسکلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب آپ خود کماتے ہیں، آپ کسی نوکری پہ تنخواہ کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ ایک اسٹرگل ہے. لیکن جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ آج کی تاریخ تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بہت مؤثر ہے، بہت ریلیونٹ ہے اور نسبتاً زیادہ کریڈیبل سمجھا جاتا ہے. لیکن ہاں، ہم پاکستان میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو بھی کوٹ کرتے ہیں. پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز کے اوپر خراسان ڈائری کی ویب سائٹ جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے، لیکن یس فرق یہ ہے کہ اس کو بڑے پروفیشنل جرنلسٹ چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے رشین، اس کو جو ایک رشین جرنلسٹ نے اسٹارٹ کیا تھا، اور وہ روس میں جو حکومت ہے ان کی پالیسیز کی مخالفت میں، اور ان کو نوبیل انعام ملا. سو آج کریڈیبل ویب سائٹس بھی ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمس بھی ہیں. لیکن ہاں، یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی، اس کی فقدان ہے پاکستان میں. اور وہ یہ ہے کہ آپ جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین اور صارفین، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا یوٹیوب پروگرام دیکھ رہے ہیں، کس کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. کیا یہ کریڈیبل صحافی ہے؟ کیا مظہر عباس صاحب یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ کیا وصف اللہ خان، اعزاز سید، یہ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ یا کوئی بیٹھ کر صرف تبصرہ کر رہا ہے تاکہ اس کو بہت سارے ویوز مل جائیں، کیونکہ وہیں سے ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. سو ریلیونٹ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات جو ہیں پڑھے جاتے ہیں ابھی بھی، لیکن ڈیجیٹل میڈیا ٹیک اوور کر چکا ہے تمام جو باقی کے ہمارے میڈیا کے اور ایون جو ہمارا ڈرامہ اور فلم ہوا کرتی تھی، اس کو بھی شارٹ فارم ٹک ٹاک ٹیک اوور کر چکا ہے. میں نے پچھلے دنوں یہ چیز دیکھی کہ جو فلمیں ہوتی ہیں 2 گھنٹے کی ہالی ووڈ کی فلم، اس کا 30 سیکنڈ کا ریکیپ بنا دیا، اور لوگ فلم دیکھنے نہیں جا رہے، وہ 30 سیکنڈ میں ریکیپ پورا مووی اتنا وہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. سو ہمیں اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں خواہوں کو جب آئیں گے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر تو کریڈیبلٹی بھی بنے گی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ایک مثال اور دے دیتی ہوں کیونکہ آپ نے پرنٹ میڈیا کی بات کی. پاکستان کا ڈان اخبار سب سے کریڈیبل اخبار ہے. اس کو میں نے جب نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اخبار تو ہم نہیں پڑھتے. تو میں نے پوچھا یہ خبریں پھر آپ تک کیسے پہنچی جس کا بھی آپ نے میرے سامنے ذکر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈان کا انسٹاگرام پہ ڈان امیجز کا پیج فالو کرتے ہیں. تو وہ اخبار میں پوری خبر نہیں پڑھتے جا کے، وہ ڈان امیجز کے اوپر 4 لائنوں میں انسٹاگرام پہ جو خبر آتی ہے، لیکن وہ باخبر ہو گئے، لیکن ان ڈیپتھ نیوز ان کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ چیلنج ہے ہمارے لیے بطور میڈیا، لیکن ہمیں اڈیپٹ میرے خیال سے. لیکن اکثر تو فاسٹ ورڈ آف سوشل میڈیا ویوز، اس پہ ہم بڑا اسکرولنگ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا اٹینشن اسپین آلریڈی بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریٹنگ کے چکر میں سچ کی قیمت کو کہیں نہ کہیں گرا ضرور دیا ہے؟ یو تھنک سو؟ بالکل، ایبسلیوٹلی. ڈیجیٹل کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ لوگ سب کوئی نہ کوئی یوٹیوب پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو فالو کرتے ہوں گے. کوئی کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاست پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ آج شام 6 بجے بہت بڑی خبر آئے گی. یہ وہ صحافی کہے گا جو چاہ رہا ہے کہ اس نے مونیٹائز کروایا ہوا ہے اپنا ٹویٹر اور اپنا یوٹیوب. اس سے سنسنی پھیلتی ہے، خواہ وہ 6 بجے خبر آئے یا نہ آئے. سو جو ایک ٹرینڈ اور کریڈیبل اور پروفیشنل جرنلسٹ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے کہ میری بات سے سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی کیفیت نہ